बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कल बरोज़ पीर सर्कुलर रेलवे के संग बुनियाद का इफ्तिताह करने के लिए कराची एक रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अदलिया में सीनियरिटी के असूल क्या हैं और क्या वकला मुदाखलत का हक़ रखते हैं जजेस की तकरीर में, इसके ऊपर तो तफसील से बात करेंगे। मगर सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। उसमें एक तो तब्दीली ये है कि वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं और रावलपिंडी में नून लीग ने अपना वर्कर्स कन्वेंशन किया। इस कदर जोश था शहबाज शरीफ साहब में कि जियालों को अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ गए। इस पे बात करूंगी। मगर ख़ानदान और पार्टी के अंदर रिफ्ट मौजूद है या नहीं, इख्तलाफ है या नहीं, ये फिर खुल गया है, वाज़े हो गया, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक दूसरे के आमने सामने आकर अपने बयानियों को लेकर खड़े हो गए हैं। सियासत की सूरत हाल क्या है और मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। हारून साहब, ताज़ा सूरत हाल क्या, अचानक से क्या हुआ इंसाफ और अब नून लीग? अचानक ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। बल्दियाती इलेक्शन, ख्वाजा आसफ तो कहते हैं कि नए इलेक्शन सर पे खड़े हैं, ठीक है। और दूसरा ये ऐसे नहीं माइक गिरा दिया उन्होंने जब कहा ना जावेद लतीफ़ ने कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ड्यूटी पर हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उससे फिर आगे बढ़ाया उसको। उसने जावेद लतीफ़ ने, ज़ाहिर है मरियम के और उनके वालिद गिरामी के कहने पे बयान दिया था, जावेद लतीफ़ के मुंह में अपनी ज़ुबान नहीं है, ठीक है ना जी। तो शहबाज शरीफ वर्कर्स कन्वेंशन पहले लाहौर में हुआ, शहबाज शरीफ सामने अपने घर में बैठा रहा, उसमें शरीक नहीं हुआ। भाई से कहा कि इसको शो का नोटिस दो, उसको दिया गया। जावेद लतीफ़ ने कहा मैं जानता हूं कि किस दिल से मुझे उन्होंने शोकाज नोटिस दिया, यानी मजबूरन दिया है। वो तो इस्तीफा देने को तैयार है, उनके कहने पे। बस छोड़ देना इस्तीफे को। तो इसके बाद वो फौरन सियालकोट पहुंचे नवाज शरीफ अपने महबूब साथी ख्वाजा आसफ से मिलने के लिए। ख्वाजा आसफ ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने तो माइक गिराया, का स्वीप पैक बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लाहौर को पेरिस बना दिया। ये ने कहा नहीं, मतलब दिल तो उनका चाहता था कह दिया, माइक भी गिरा दिए। भुट्टो से मरूब बहुत है उसके स्टाइल से, बाद औक़ात आदमी अपने मुखालिफ से मरूब होता। बात कही ख्वाजा आसफ ने अहम और हमजा ने, बिल्कुल। ख्वाजा आसफ ने कहा वर्करों में कोई इख्तलाफ नहीं, क़यादत में इख्तलाफ है और उनको अपना मौक़िफ़ एक करना पड़ेगा। वो इससे पहले पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हाँ मेरा DNA बदल चुका है। थ्योरी बहुत सिंपल है कि मुखालफत करके, फौज का मजाक उड़ा के हर आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के ताल्लुकात खराब रहे हैं। राइट फ्रॉम द अस्लम बेग टू द प्रेजेंट चीफ, हर एक से वो बिटर रहे। उनकी तस्वीरें जमा करके छापनी चाहिए, 100 तस्वीरें, और एक एक सफ़ा उस पर लिखना चाहिए। इमरान खान की टेक्निक है किताब लिखने की, कि ये पहले जो लिखते थे कि वो जो लिखी ना उन्होंने किताब, उन पे अपना ये जो कूचा गर्द होते हैं, क्या उनको कहते हैं, ये जो हर वक्त ट्रैवल में रहते हैं, खाना बदोशों पे 50 तस्वीरें, 20 सफ़े का मुआद और $1,00,000 रॉयल्टी। ये खान साहब की टेक्निक है। अच्छा खैर, तो इनकी तस्वीरें छापनी चाहिए आर्मी चीफ्स के साथ, चेहरे पे इनके कभी मुस्कुराहट नहीं, और साथ छापने चाहिए मोदी के, हर दफ़ा चेहरे पे मुस्कुराहट और रिलैक्स और आसूदा। हालांकि वो लेने के लिए एक कदम आपको पता है, याद है, आगे नहीं बढ़ा था जी इनको, ठीक है, याद है। और उसके साथ खुफिया मुलाकातें भी, और इंडियंस के साथ बड़े शाद रहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। एनी हो, उसने कहा ख्वाजा आज़म ने लीडरशिप में एक मौक़िफ़ इख्तियार करने का। मौक़िफ़ क्या है? मैंने एक मुस्लिम इंतहाई अहम, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड वर्कर लीडर से पूछा जिसने मुखालफत की थी। मौक़िफ़ क्या है फिर? एक्सटेंशन की मुखालफत जिसने की थी, जिसने ये जुर्रत दिखाई थी, वो कहता है शहबाज शरीफ के सिवा तमाम रास्ते बंद हैं। शहबाज शरीफ जो है खुद बच सकते हैं, भाई को बचा सकते हैं। भाई को तो सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का वक्त भी खत्म हो चुका है। कैसे बचाएंगे भाई को? नवाज शरीफ साहब को कैसे बचाएंगे शहबाज शरीफ? अगर वो वजीर आजम बन गए, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर बचाएंगे ना। पहले खुद बचेंगे तो फिर बचाएंगे ना।
نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ دوہراؤں اس بات کو؟ حیرانی ہو رہی پہلے ہے۔ خود بچیں گے، وہ بچتے نہیں رہے لوگ، یہ پہلا آدمی ہے جو بچے گا۔ اب بڑے ناموں کے بڑے لوگوں کا نام بتائیں نا کہ وہ لوگ بچتے رہے، عام عوام میں سے کون وہ بچتا تو ہے؟ یہ عام عوام ہے۔ حمزہ شہباز اور مریم صاحب۔ حمزہ شہباز، اس نے مریم نے کہا میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، تو فیصلہ کس نے کیا تھا؟ والد صاحب نے، والد گرامی نے اور چچا نے، اور ساری پارٹی نے، اور خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں پیغام لے کے آؤں، اختلاف کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ نے آج کہا فیصلہ لیڈرشپ نے کیا تھا، قیادت نے کیا تھا، اور درست یہ درست فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی گناہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ مریم کے خلاف محاذ مضبوط ہو گیا ہے۔ مزید تقویت ملے گی اس سے؟ اگر نواز شریف اس بات سے، اللہ بہتر جانے، اگر وہ مطلب یہ ہے کہ حالات کا رخ تو اس طرف بہ رہا ہے کہ شہباز شریف پہ مفاہمت کر لیں، صحیح، ٹھیک۔ اور اگر بظاہر اب کوئی نواز شریف کے وجہ کر کوئی ایسا نسخہ ہے، مثلا امریکی فوجی اتارتے پاکستان میں، انڈیا بھی اس کی مدد کو آ جائے، اس نے کہا نہیں تھا اسماعیل گجر نے انڈیا کو مدد کو لیے بلا لیں گے، ہاں جی، جاوید لطیف نے نہیں کہا تھا پاکستان نے کب پہ، وہ نواز شریف کے سپاہی ہیں۔ او بھائی سپاہی نہیں ہیں، موقع پہ دے گا، اس کی امپلیکیشنز پہ غور کیا کریں۔ امپلیکیشنز یہ ہیں کہ وہ اپنا کیس اتنا خراب کر چکے ہیں، سزا ہو چکی، ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بھائی یہ ان کے لیے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ اس نے جب ٹیک اوور کیا ریگن سے، کس نے ٹیک اوور کیا تھا؟ نہیں، نکسن سے کسی نے ٹیک اوور کیا تھا، اس نے اسے کہا تھا اپنے مخالف کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ کھلا رکھنا، یہ اصول ہے، ورنہ بلی بھی آنکھوں پہ حملہ کرتی ہے۔ تو مریم کا انجام سراج الدولہ کی وہ سراج الدولہ نہیں، دارا شکو سے بھی بدتر ہوگا، جس کی فوج بھاگ کے لاہور آئی تھی اور گھروں میں گھس کے کھانا کھا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے، امپاسبلٹیز نہیں ہے۔ کیا میں کہوں بغاوت کا سما ہے نون لیگ میں؟ نہیں، مطلب شدید اختلاف کا سما ہے، بغاوت کا نہیں۔ لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں، راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دیکھیے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہوں، لیکن لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانا تھا کیونکہ سٹرگل میں تھرو آؤٹ ساتھ رہے تھے، آخری دنوں میں کچھ ان کی ریزرویشنز پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا، الائنس کے سربراہ جتوئی تھے، مگر غلام اسحاق نے جب جتوئی کو بلایا، he was told by the establishment you cannot do it sir۔ یہ میں نے کنفرم کیا ہے بہت ہینڈز پہ، غلام اسحاق خان زندہ تھے، ان کے زندہ تھے۔ یہ سوچا گیا تھا کہ تحریک انصاف میں کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جب میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ جن سے مشورہ کیا گیا انہوں نے کہا عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ٹھیک۔ بلدیاتی الیکشنز کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب، کنٹونمنٹ بورڈز کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صرف کنٹونمنٹ بورڈ؟ وہ تو ایک کھلی کتاب تھی ان کے سامنے۔ صرف کنٹونمنٹ بورڈ؟ بھائی بائی الیکشنز جو ہوئے ملتان میں جہاں یہ جیتے تھے وہاں ساری سیٹیں ہارے، پنڈی میں ہارے، پختونخوا میں بعض جگہ پہ ہارے، لاہور میں تو ہارنا تھا ہی، جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ شروع تک نہیں کیا، اور جو وہاں ایڈیشنل سیکرٹریوں کو اختیارات دیے تھے خاص طور پہ خزانہ کے، وہ واپس لے لیے۔ پارٹی کا پہلا ورکرز اجلاس اعجاز چودھری نے کیا ہے، جس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ورکرز میں، جسے کوئی کرزما نہیں، جسے کوئی امیج نہیں، پارٹی کی تنظیم کی حالت خراب ہے، جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ناراض ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے محلے والے ووٹ دیتے ہیں جو قریب سے جانتے ہیں، ٹکٹ دینے کا نظام کوئی نہیں، جنوبی پنجاب ناراض، شمالی پنجاب میں بالکل ہار گئے، ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن میں میجارٹی میں ہار گئے۔ تو یہ وہ خودکشی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے؟ اور میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ یعنی دیکھیے نا، ابھی گیلپ کہتا ہے 48% آزاد کشمیر کو ملا کے، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ تو آدھے تھے آزاد کشمیر میں، تو اس نے دگنی سیٹیں کیسے لے لی تھیں نون لیگ سے؟ پولیٹیکل ایکیومن بھی چاہیے نا،
وسطی پنجاب میں اگر بلدیاتی الیکشن میں اگر چھاؤنیوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگوں میں پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں، نمبر 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، نمبر 3 جو سب سے کم پڑھے لکھے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں، نمبر 2 پہ نون لکھے ہیں، اگر وہاں ہار سکتے ہیں اور 100 کی 10 کی 10 سیٹیں ہار گئے اور پارٹی کو چھوڑنے والے جیت گئے 3، اس کا کیا مطلب ہے کہ پارٹی میں کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے ٹکٹیں جاری کرنے کا، اتنا بھی نہیں جہاں سب آج کس طرح کا ایکوپمنٹ آپ کے پاس موجود ہے ڈیٹا جمع کرنے کا جیسے قائد اعظم کے زمانے میں تھا. یعنی یہ کرتے کیا ہیں کہ ایک رکن اسمبلی کو جس کا تعلق ہی نہیں اس کو اختیار دے دیا. یہ عورتوں کے جو ٹکٹ دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ سیف اللہ نیازی نے اور امین گنڈا پور نے. تو وہ آخری وقت پہ ٹکٹ دے کے واپس لے لیے گئے. تو کیوں واپس لے لیے گئے؟ ایوریبڈی کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے چیئرمین نیب اس کا مسئلہ بھی ان کے گرد ویسے ہی لوگ ہیں جیسے ٹیپو سلطان کے گرد تھے، اور وہ حالانکہ وہ ٹیپو سلطان نہیں ہیں. بتائیے چیئرمین نیب کا مسئلہ ہارون صاحب. اگر اپنے آپ کو امینڈ کر لیتے ہیں چیئرمین نیب کا مسئلہ تو بعد میں، اگر عمران خان صاحب 2 سال میں پرفارم کرتے ہیں مہنگائی کنٹرول کے ہو نہیں سکتی. بس مجسٹریسی نظام ہی نہیں ہے. چیف سیکرٹری نے کہہ دیا کرپشن عام ہے، افسر کام نہیں کرنا چاہتے، سول سروس کو قابو نہیں کر سکے، اصلاحات پولیس میں کر نہیں سکے. ناصر درانی جس دن چلا گیا تھا اس دن انہیں چونک اٹھنا چاہیے تھا. جس دن فیصل بابڈا اپنا ہارا تو انہیں پتہ چلا 5ویں نمبر پر کراچی میں. یہ نہیں کہ ووٹ نہیں ہے، لیکن صرف ووٹ نہیں اور کئی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. مد نظر رکھنا پڑتا ہے. صحیح امیدوار، ایک امیدوار کے ووٹ ہوتے ہیں 20-25 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار، 10 ہزار بھی ہوں. دیکھیں نا چودھری نثار کا کلاسیکل کیس ہے نا جی. کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں چودھری نثار کا ثانی کوئی نہیں. اگر پی ٹی آئی کا ووٹ ٹکٹ ہوتا ہے یا نون لیگ کا کسی پارٹی کا ہوتا ہے تو بہت مطلب یہ ہے کہ ہینڈز ڈاؤن ہرا دیتے اپنے مخالف کو. صحیح. ہمیشہ جیتتے آئے تھے نا 85 سے ہمیشہ جیتتے آئے تھے نا، پھر کیوں ہارے؟ وتھ سو مچ پولیٹیکل ایکیومن. نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد اس پولیٹیکل اتنی کیپیسٹی کا کوئی آدمی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے وہ گاؤں دکھائیں میرے حلقے میں جس میں سڑک نہ بنی ہو، اور وہ گاؤں دکھائیں جہاں بجلی نہ لگی ہو. واوڈا صاحب کے بارے میں تو گمان ہے ہارون صاحب وہ اپنے حلقے میں کبھی نہیں گئے. جب وہ بابڈا صاحب ہارے تو پھر 3 سال کے بعد جا کے غالب نے کہا تھا جو خواب میں جو ہیں جاگے ہیں جو خواب میں ہیں ہنوز خواب میں، کیسا مصرع بھول گیا. اچھا خیر ہیں تو پھر پیسے دیے. وہ کہتا رہا نجیب ہارون جس نے 40 سال جس امریکہ سے تعلیم پانے 40 سال بعد کنسٹرکشن کا بزنس کیا ہے کہ K4 مجھے دے دے میں پیسے بھی نہیں لوں گا. پھر وہ نگرانی کرے گا تو غبن بھی نہیں ہوگا. جو پہلا پروجیکٹ بنایا نا نہر کا اسے بارشیں بہا لے گئیں. ٹھیک ہے انہوں نے نہیں دیا اس کو، کیونکہ یہ تو ذمہ داری دیتے نا عثمان بزدار کو، فیصل بابڈا کو. اس نے استعفیٰ دے دیا، پھر اس کی محنت سماجھ کر کے استعفیٰ. وہ گاڑی نہیں لیتا، وہ تنخواہ نہیں لیتا، وہ الاؤنس نہیں لیتا. وہ ٹاپ کلاس انجینئر ہے، اس نے حکومت کا کبھی کام ہی نہیں کیا. اس نے جو بھی عظیم الشان منصوبے کیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیے. وہ ایک صاف ستھرا نجیب آدمی ہے، نام بھی نجیب ہے، لیکن وہ پسند نہیں ہے. کراچی میں لیڈر ہی کوئی نہیں. میں نے خان صاحب سے پوچھا تھا کراچی میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. کہتے میں کہاں سے لاؤں؟ آسمان سے اتار کے لاؤں؟ بھائی جو ہے اس میں سے بیسٹ کو لگائیں. یہی طریقہ مطلب میں نے کہا اسد عمر بیاقوت کراچی اور اسلام آباد سے نہیں لڑ سکتا. اچھا ان کا ہاں لڑ سکتا تو پھر کسی کو بس کراچی کسی کی ذمہ داری نہیں. تو اب اس نقصان کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 18 سے 24 مہینے یعنی 2 سال کا وقت ہے. سرکولر ریلوے کو بھی کھڑا کر دیں گے اور دوڑے گی ٹرین اور بہت ہی ترقی ہو جائے گی. کراچی کی پشاور کی بس کتنے عرصے میں بنے تھی؟ 43 کلومیٹر میں سے 29 کلومیٹر اوور ہیڈ بنانا ہے. شہباز شریف کہتا میں بنا دوں گا تو ہم یقین کر سکتے تھے. یہ کیسے بنا دیں گے؟ پیپلز پارٹی رکاوٹیں بھی کھڑی کرے گی. انچارج کون ہوگا؟ نجیب ہارون نہیں ہوگا. کون ہوگا بتائیے؟ کون ہوگا؟ یہ باتیں کرنے والے عارف حلوی وہ تو ویسے صدر ہو گئے.
फैसल वावडा 5वें नंबर पर जब कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के गया। ठीक है, बताइए कौन होगा? असद उमर अपनी बाजार चलाएंगे, वहाँ जाकर पार्टी संभालेंगे। तो सारे उधर चले जाएंगे, इधर कौन होगा हारून साहब? किधर है? इधर सर्कुलर रेलवे के लिए निगरानी कौन करेगा? सारे मामलात को कौन देखेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आदमी मर्दम शनासी तो छू के नहीं गुजरी खान साहब को। पॉपुलैरिटी इज देयर, स्टिल देयर, पुरजोश वर्कर मौजूद हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ना पार्टी की तंजीम कर। चले मर्दम शनासी की बात की, एक रुख थोड़ी दूसरी तरफ मोड़ती हूँ, फिर मैं वापस कराची पे आऊंगी। हारून साहब, चेयरमैन नैब का भी तो मसला दरमियान में अटका हुआ है। चेयरमैन नैब का तो जी ऑर्डिनेंस लाएंगे, इन्हीं को एक्सटेंशन देंगे। मेरा अंदाजा ये है, गलत होने का एहतमाल तो होता है, कोई अखबार में गैब तो नहीं जानते। वो अपना असगर साहब, असगर हुसैन उनका नाम लिया जा रहा है, जस्टिस अजमत शेख तो उस बेंच में थे पानामा केस वाले, इसलिए नून लीग तो उन्हें कबूल नहीं करेगी। अजमत शेख अजमत सिंह साहब। अच्छा, अब वो जो हैं असगर हुसैन, उनकी कमाल रेपुटेशन, लेकिन कमाल रेपुटेशन तो वाजिद जा की भी थी, बशीर मेमन की भी थी। इन्हें तो आदमी वो चाहिए जो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो अकोमोडेट करे ना। बशीर मेमन कैसे गए? वाजिद जा गया। डू यू रिमेंबर आई सेड कि ये किसी के कहने पे चलने वाला आदमी नहीं है। पैनामा की जेआईटी के हवाले से बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया था हारून साहब। तो फिर मेरिट की बात क्यों करते हैं अगर इनको अपना सूट करने वाला आदमी चाहिए? मेरिट की बात इसलिए करते हैं ताकि एक्सप्लॉइट करके इक़्तिदार में। तो फिर रैगन की मिसालें ना दिया करें ना हारून साहब। और नहीं, उनको आप किसी वक्त समझा दीजिएगा, वो मतलब इस पे ना पड़े। आपके पुराने अखलाकियात जो है ना, वो किताबों में लिखी हुई है, वो करने के लिए नहीं है। वो गुलाम इसाक खान था जो अपने दामादों को टेलीफोन नहीं करने देता था प्रेसिडेंट हाउस से, जो अपने बेटे से कहता था कि भाई ये पैसे दो, हैं, ये जो तुमने खाने की चीज़ मंगवाई है प्रेसिडेंट में, इसके पैसे दो। ठीक है ना? आप बड़े लोगों की मिसाल दे रहे हैं, एक दुखी दिल के साथ। बड़े लोग क्या, गुलाम इसाक खान एक आम आदमी था, बड़ा आदमी। मैंने एक बड़े आदमी का जिक्र आपसे करना है हारून साहब, एक दुखी दिल के साथ, फिर मैं आगे चलती हूँ। गवादर के हवाले से खबर आई है कि दस्ती बम धमाके के साथ कायदे आज़म का मुजस्मा उड़ा दिया गया हारून साहब इस मुल्क के अंदर। कायदे आज़म का मुजस्मा उड़ा दिया गया। 45 दिन में मुशाहिद साहब ने बताया 3 हमले हुए। कायदे आज़म का मुजस्मा उड़ाया जा सकता है, उनका घर उड़ा दिया गया जहाँ वो रहे थे, मगर वो दिलों से रुखसत नहीं हो सकते। उनके वज़ीर ख़ारजा ने, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जिसका ताल्लुक़ बीजेपी से था, उनकी मदह में किताब लिखी, मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखी। वक्त गुजरने के साथ कायदे आज़म की अज़मत में इजाफा होता जाएगा। जो लोग दिलों में बसते हैं उनकी तस्वीरें फाड़ने से और उनके मुजस्मे उड़ाने से क्या होता है। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू पॉलिटिकल लिहाज से यहीं से आगे बढ़ेगी। कराची के हवाले से भी जिक्र होगा, ग्रीन लाइन बसों के हवाले से कि कितने फ़ीसद आवाम को इसका फ़ायदा होगा और इतना अरसा क्यों लगा इन तमाम मनसूबों में। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ख़ासतौर पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, कराची पे मुझे मज़ीद बात करनी है, मगर इस वक्त हमारे साथ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हारून साहब, कुछ उनसे बात करें। सर, एक ही सवाल है, और भी आप कोई बात करना चाहें तो हम हाज़िर हैं। आपने ये फरमाया कि जो महंगाई की लहर रोकने के लिए कुछ इक़दाम का, तो आपने कहा 50 रुपये वो टैक्स कम कर दिया और कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें इम्पोर्ट की जाएंगी, चीनी इम्पोर्ट होगी, वो गंदम मंगाएंगे। आपने कहा कुछ पैसे भी देंगे जो एहतियाजमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कैसे देंगे। कोई एहसास प्रोग्राम के जरिए देंगे, कैसे देंगे? कोई मैकेनिज्म बन गया, बन रहा है? जी बिल्कुल बन गया है। ये एहसास प्रोग्राम के थ्रू जिस तरह कैश पेमेंट्स होती हैं उसी में ऐड ऑन करेंगे हम लोग आटे के लिए पैसे देंगे, चीनी, दालों के लिए और घी के लिए पैसे देंगे, 4 चीजों के लिए पैसे देंगे। और इंशाल्लाह ये निचला जो तबके, आटा, दालें, चीनी और घी, इनके बीच में ये जो है इनके स्पेशली इनको 12.5 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं, जो तकरीबन आपका कोई 40 से 42% बनता है पॉपुलेशन का, तो उनको ये उस मतलब ऑन टॉप ऑफ जो हम बाकी लोगों को दे रहे हैं, जिसमें आपने बिल्कुल अभी बात सही की कि हमने
گھی جو ہے وہ اس کے ٹیکسز میں نے کم کیے ہیں تو اس سے 51 روپے کا فی کلو جو ہے وہ قیمت میں فرق پڑے گا. آٹا جو ہے اس کو ہم لوگوں نے جو ریلیز پرائس ابھی کر دی ہے 1950 روپے کر دی ہے فی 20 کا جو بیگ ہے, تو اس سے جو ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس سے 100 روپیہ سے 125 روپے کا فرق پڑے گا. یہ سب کے لیے ہے. اور چینی کو جو ہے 90 روپے پہ ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں جو امپورٹڈ چینی ہے اس میں ہمیں کم از کم 25 سے 30 روپے کا ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, وہ ہم دیں گے. لیکن ان چیزوں کو وہ تو جنرلی سب کے لیے ہیں, لیکن یہ اسپیسیفکلی جو 12.5 ملین ہیں ان کے لیے ہم ان کو کیش سبسڈی دیں گے. کتنے لوگ آپ نے بتایا؟ 12.5 ملین فیملیز ہیں. 12.5 ملین فیملیز, بہت بڑی تعداد ہے. اگر یہ ہو جائے تو خیر کافی ریلیف ملے گی. لیکن جیسے چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں کہا وزیر اعظم سے کہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے, میجسٹریٹ نہیں ہے, پولیس کو اختیارات دیے گئے تھے ایک زمانے میں واپس لے لیے گئے. تو یہ جو مڈل مین غلہ منڈی میں, سبزی منڈی میں, اپنا فروٹ مارکیٹ میں, یہ جو مڈل مین نے لوٹ مچا رکھی ہے ہمیشہ سے, ایک ٹھیکیداری نظام ہے, کوئی 25-30% ضائع ہوتا ہے کہ اس میں مڈل مین میں. اس پہ بارے میں کبھی سوچتے ہیں آپ؟ بالکل ہر وقت سوچتے ہیں ہارون بھائی. دیکھیں ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے اس میں جو فارمر کو جو پرائس اگر پیاز دیکھیں 5-7 روپے اس کو دیتے ہیں, اور جا کے 30-35 روپے پہ جا کے ریٹیلر کو بکتا ہے. اور جو فارمر اور ہول سیل کے درمیان بھی 400%, 500% کا جو ہے وہ فرق ہے. تو ایک تو ہم یہ ایک پروسیس ری انجینئرنگ میں کروا رہا ہوں, ہم تو کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہر سٹیج پہ کتنا کون پروفٹ بنا رہا ہے, اور اس کو ایک دفعہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا, کوئی 8-10 ہم چیزوں کے اوپر بنا رہے ہیں. تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے کہ جو لوگ درمیان میں یہ زیادہ پیسے بنا رہے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ہم کہیں گے پروونشل گورنمنٹس کو کہ اپنے ڈی سیز اور اے سیز کو کہیں کہ ان کا یہ جو پروفٹ مارجن اس کو کم کروائیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جب سے یہ پرائس میجسٹریٹس ختم ہوئے اس وجہ سے نیچے بالکل کوئی صاحب مادر پدر آزاد ہیں. تو ہم پھر سے یہ کوشش کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کو میں نے کہا ہے کہ یہ ایک سسٹم پھر سے لانا پڑے گا. تو پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی لانی پڑیں گی اور یہ میجسٹریٹس بھی لانی پڑیں گے. بہت شکریہ سر, آپ تھکے ہوئے بھی ہیں کچھ, تو یہی ایک بنیادی نقطہ تھا. امید ہے اس سے لوگوں کو کچھ اطمینان حاصل ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. نہ جانے ہارون صاحب کیا کیا ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے. افغانستان پہ بات کر لیتے ہیں. افغانستان بھی بڑی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے. سب سے پہلا جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے, لوگ کہتے ہیں. یہ پاکستان یہ ایک خاکروبوں کے محلے کی نفسیات ہوتی ہے ایسا سے کمتری کی کہ جی وہ جو ضیاء الحق نے جہاد کا فیصلہ کیا تھا, اگر ضیاء الحق وہاں 1 لاکھ آرمی سے نہ لڑتا اور وہ گوادر پہنچ جاتے تو یہاں تو وہاں تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمی, اس کی ٹرین ایسی ہے وہاں کھا پی نہیں سکتی. یہاں تو 10 لاکھ آرمی آ سکتی تھی. ولی خان کہتے تھے مرسیڈیز کاروں میں بیٹھ کے کراچی پہنچ سکتے ہیں روسی. 122 اقوام نے اس کی حمایت کی تھی, ساری دنیا نے اس کی حمایت کی. اب یہ ایک نیا شیشہ چھوڑا ہے کہ ریگن نیور سیڈ کہ وہ دیکھیں عظمیٰ گل صاحبہ کو دیکھیں, عظمیٰ گل صاحبہ کو, کہ ریگن نیور سیڈ, یہ فکرہ جو اس نے کہا کہ ریگن نے کہا تھا کہ they are یعنی افغان مجاہدین equal to our founding father, moral equivalents of our founding father. میں اس کا گواہ ہوں تھا. اب وہ ٹیپ پہ نہیں ہے, میں نے تلاش کی, اسے قریب بہت سارے فکرے ہیں. you are our heroes, یہ تو میں نے سنا ہے. اس کی پریزیڈنشل لائبریری جو ہے وہ اس میں محفوظ ہے. ٹھیک. لیکن جو حمید گل صاحب نے بتایا, جب حمید گل صاحب کہانی گھڑنے والے آدمی تو نہیں تھے, عظمیٰ صاحبہ کو دیکھیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان سے رابطہ کر رہے ہیں, کیا وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. عظمیٰ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہارون صاحب پوچھیں آپ ان سے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کی عظمیٰ گل صاحبہ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. یہ ریگن کے معاملے پہ, رونلڈ ریگن کے معاملے پر یہ جو ایک کنٹروورشل چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کو فائر کر دینا چاہیے, تقریر والے کا کوئی اس میں نقصان نہیں, کوئی اس کا معاملہ نہیں, عمران خان صاحب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں. ریگن نے یہ باتیں کی تھی یا نہیں کی تھی, یہ کنٹروورشل چیزیں, ذرا ان کو سارٹ آؤٹ تو کریں آپ.
دیکھیے سرورت، سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ میرے والد صاحب تھے اور بہت زیادہ مجھے ان سے قریب رہنے کا اتفاق ہوا اور بہت زیادہ عوام امور پہ ان سے ڈسکشنز ہوتی تھیں، تو یہ بات تو میں 100% تصدیق کرتی ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بارہا بتائے اور بار بار ذکر آیا، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا وہ بالکل صحیح ہے، 100% میری طرف سے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ بات ایسے ہی تھی۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اب آج ریٹروسپیکٹ میں جا کے لوگ پیچھے انٹرنیٹ کے اندر جو 5th جنریشن وارفیئر والا کانسیپٹ ہے کہ ساری خبروں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، وہ تصویریں جو جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دے آر دا مورل ایکویلنٹ آف آر فاؤنڈنگ فادرز، اور اس کو تو چلے ختم کر دیا یا اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس میں چلاکی کر رہے ہیں، مگر اگر 12 نومبر 1987 کی آپ رونلڈ ریگن کی وائٹ ہاؤس میں جو انہوں نے یونس خالد صاحب کے ساتھ تقریر کے آنر میں کی ہے، اس میں وہ باقاعدہ امریکن قوم اور اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کو، تو جب وہ اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ بالکل ڈیزائربل چیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم نے تقریر میں یہ بات ذکر کی ہے تو ان کو اس پہ ریگنگ نہیں کرنے کی ضرورت، ان کو رگڑا نہ لگایا جائے بلکہ اس کو اون کیا جائے، کیونکہ آخر ان کی قربانی تو تھی طالبان کی یا افغانستان کے مجاہدین کی۔ بہت شکریہ عظما گل صاحب، ماہر افغان امور ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ شکریہ۔ ہارون صاحب 87 کی تاریخ کا انہوں نے ذکر کیا، 85 کے حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیے وہ کہہ رہے تھے نا 28 منٹ میں نے جو آپ کو اس کا سنایا، آپ وہ بہت زیادہ کلپ نہیں سنا سکتے، ریگن نے کہا کہ 18 مہینے سے ان کی اسلحی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور 8 دفعہ یو این او نے جو سوویت یونین سے کہا کہ نکل جائے، وہ اصلی صورتحال یہ تھی کہ امریکی کہہ رہے تھے کہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو ان کا اسٹنگر میزائل دیں۔ جون 1995 میں اسٹنگر میزائل دیے گئے، اور جن لوگوں نے وہ اسٹنگر میزائل چلائے ان میں عظما گل کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ اس کا امریکہ میں جو ریٹ تھا سکسیس کا وہ 70% تھا، کندھے پر رکھ کے وہ میزائل چلایا، جہاز گر پڑتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ پہلے حملے میں 80% ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا اور امریکی ششدر رہ گئے۔ اس کے بعد گورباچوف نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ آپ کسی دن افغانستان کے اس دور پہ مجھ سے ایک پورا پروگرام کریں، میرے پاس بہت تفصیلات ہیں جو ابھی چھپی نہیں ہیں۔ ضیاء الحق نے پیشکش کی تھی ڈاکٹر نجیب کو، اس نے کہا کہ خود میرا استعفیٰ مانگتے ہو اور خود نہیں دیتے، انہوں نے کہا آپ مشترکہ پریس کانفرنس کرو، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر پریس کانفرنس ہوئی کوئی؟ نہیں، وہ تو اس کو مار ڈالا گیا، نجیب کو کمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبدالسلام حنفی صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب، انہوں نے وہ جو تاجکستان کی سرحد پہ فوجیں جمع ہو رہی ہیں، طالبان جمع ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں علی رحمانوف کو کوئی حق نہیں ہے، حمداللہ محب اور ولی مسعود وغیرہ کو پناہ دی ہے اور انہیں اس سے اندیشہ ہے، حمداللہ صالح، تو وہ اس سے انہیں اندیشہ ہے۔ باقی سارے ممالک کے ساتھ ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ جزوی اختلاف ہے، پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے، تاجکستان کے ساتھ ٹھیک ہے، اور فائنلی طالبان کو تسلیم کرنے میں ریگن کہہ رہا ہے نا، جو میں نے آپ کو کلپ سنوایا تھا، فائنلی افغانستان میں ان کی مرضی کی حکومت قائم ہوگی۔ بھائی وہ کس کی سنتے ہیں؟ جن لوگوں نے جنگ جیتی ہو وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا، میں نے کہا تھا خاتون ایک شامل ہوگی اس میں کابینہ میں، یہ تو آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے، اتنے دن ہو گئے۔ وہ سوال اپنی میرے پاس نام بھی معلوم ہے، انہیں خالہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ خاتون شامل ہوں گی پختونخوا میں، اور بلوچستان میں ایک بھی خاتونی اس میں ہوگی، وہ خاتون ذرا بڑی عمر کی۔ ہاں لیکن ویسے یہاں پہ تو آوازیں بڑی اٹھا رہے ہیں کہ جی خواتین کو نمائندگی دینی چاہیے، مگر وہاں پر تو یہ نہیں کر رہے نا۔ چاہیے نا، دنیا کے کسی ملک میں انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، افغانستان میں انکلوسیو چاہیے۔ وہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم اکاموڈیٹ کریں گے، پھر بھی بار بار کہتے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب، ڈکٹیشن کی بات ہے، ذرا پاکستانی سیاست پہ بھی آ جاتے ہیں اور پاکستان کے معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ڈکٹیشن، وہ کلا بھی تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا۔ اوہو، بات یہ ہے کہ وار آف ٹرف ہے، جتنے زیادہ ایک جنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت کا پھر کہا ہے نا خان صاحب کو عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں کہ بھائی یہ نہیں چلا سکتے، لیکن وہ ہیلے بہانے سے ان کو بچاتے ہیں، چودھری پرویز الہی بھی بچاتے ہیں۔ 40 جج مقرر ہوئے آؤٹ آف سینیرٹی۔ سینیرٹی کیا ہوتی ہے؟
سینیرٹی کیا ہوتی ہے؟ کمپٹنس چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا, جب 22ویں گریڈ کے افسر کا انتخاب ہوتا ہے اس میں صرف سینیرٹی دیکھی جاتی ہے. جب آپ کراچی لاہور CCPO لگاتے ہیں پولیس افسر تو آپ صرف سینیرٹی دیکھی جاتی ہے. اگر صرف سینیرٹی 40 تو لگے, آج تک کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا. وکلا یہ کہتے ہیں جج ہماری مرضی پہ چلے. وکلا نے ججوں کو مارا ہے, پولیس والوں کو مارا ہے, اخبار نویسوں کو مارا ہے, اسپتال میں داخل ہو کے مارا ہے. وکیلوں کا کیا تعلق ہے اس قصے سے؟ بھئی یہاں دفتر میں ایک آدمی داخل ہو جائے اور آگے کہے, محلے والے کہیں کہ یہ پروگرام اس طرح سے ہوگا. بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ کمپٹنس اصل چیز ہے, کمپٹنس. ہارون صاحب, کراچی میں ڈاکٹر شعیب سٹل کو لگایا گیا DIG, انہوں نے گارنٹی مانگی کس سے؟ صدر, چیف آف آرمی اسٹاف, پرائم منسٹر سے. آپ تینوں سفارش نہیں کریں گے, چیف منسٹر نہیں کرے گا. مجھے تو اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی پوسٹ آفر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو چھوڑ رہا ہوں $12,000 مہینے کی سیلری کو, اور میں کراچی جاؤں اور مجھے کہا, زرداری صاحب کے والد گرامی نے ان سے کہا میرے باورچی کے بیٹے کو SHO لگا دیں. انہوں نے کہا سر آپ باورچی دوسرے رکھ لیں, نہیں ملتا تو میں بھیج دیتا ہوں. تو کراچی میں امن اس نے کر دیا. وہ تو نواز شریف صاحب نے 50 کروڑ روپے تاوان دیا اور 500 دہشت گرد رہا کر دیے گئے, ورنہ امن تو 96 جنوری میں ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, 96 کی آپ نے بات کی, 1996 کی ہارون صاحب محترمہ کا دور تھا. اس کے حوالے سے وکیلوں کے پاس ایک مضبوط موقف ہے جو وہ سینیورٹی کی بات کرتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتی ہوں. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وکلا کے حوالے سے 1996 کی آپ نے بات کی ہارون صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے فل بینچ نے اس بات کے اوپر فیصلہ دیا تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد یہی ہوگی جس کا پہلا نمبر ہے وہی آئے گا, چوتھے, پانچویں یا 11ویں 12ویں نمبر کے اوپر کوئی نہیں آئے گا. اور مشرف صاحب کے دور میں اس کے خلاف جا کر تقرریاں کی گئی تھیں. یہ وکلا کا موقف ہے. آپ نے کبھی عدالتوں میں کارروائی دیکھی ہے؟ 2 وکیلوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا. یہ وار آف ٹرف ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں 40 تقرریاں ہوئی ہیں. یہ پروموشن نہیں ہے, یہ نئی تقرری ہے. جب 40 ہو گئیں اس وقت یہ کہاں تھے؟ یہ کہتے ہیں جج ہماری مرضی کے فیصلے کریں. جب جسٹس کھوسا نے کہا تیز رفتار عدالتیں بنائیں اور قتل تک کے مقدمات 2-2.5 مہینے میں فیصلے ہونے لگے, انہوں نے کیوں کہا کہ اتنی جلدی نہ کریں؟ وکیل انصاف میں مددگار نہیں ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں پہ حملے کر کے مریضوں کے منہ سے آکسیجن کی ٹوٹیاں باہر نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. بھائی عدلیہ میں تقرر ہونا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ 22ویں گریڈ میں تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے, دیکھیے میں آپ کے اور مثال دیتا ہوں. جنرل اطہر عباس نے کہا کور کمانڈروں نے تو فیصلہ دے دیا تھا شمالی وزیرستان میں کارروائی کا, تو جنرل کیانی نے نہیں کیا, بیان دے دیا, ان کی پروموشن نہیں ہو سکی تھی, وہ ناراض تھے. افسر اچھے تھے, ذہین آدمی تھے. تو میں جنرل کیانی کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ کور کمانڈروں نے جب فیصلہ دے دیا تو آپ نے آپریشن کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہ کور کمانڈر ڈسکشن کا فورم ہے, ڈیسیژن فورم نہیں ہے. ڈیسیژن کا فورم جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا دفتر ہے, کیونکہ اسے ISI سے بھی پوچھنا ہے, MI سے بھی پوچھنا ہے, اسے پولیٹیکل حکومت سے بھی بات کرنی ہے, پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہے, بہت سارے ادارے ہیں. مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کراچی میں کیا ریپرکشنز ہوں گے اگر وزیرستان سے لوگ نکلے اور کراچی میں دھماکے ہو رہے ہوں, لاہور میں ہو رہے ہوں, پشاور میں ہو رہے ہوں, ملتان میں ہو رہے ہوں, گجرانوالہ میں ہو رہے ہوں, تو اس آپریشن کا کیا فائدہ؟ میں اپنے وقت پہ کروں گا. جان کیری آتا رہا اور لوگ آتے رہے, دباؤ ڈالتے رہے, اتنا دباؤ ڈالا کہ ہماری ایک چوکی پہ حملہ کر کے پاکستانی فوجی مار ڈالے. میرے پاس آئے امریکی, میں پہلی دفعہ انکشاف کر رہا ہوں, چونکہ کسی نے انہیں بتا دیا کہ اس کا ملنا جلنا ہے. میں نے کہا میں بالکل نہیں بات کروں گا, اپنے سفیر سے کہیں جائے اور ملے. میں کیوں ملوں؟ انہوں نے کہا مجھے واشنگٹن کے دورے کی دعوت دی اور پینٹاگان کی بھی. میں نے کہا مجھے جب جانا ہوگا میں اپنا ٹکٹ خرید کے جاؤں گا. وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ہر ایک چیز کا فیصلے کا ایک فورم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پولیس آرڈر ہے مثال کے طور پہ,
पुलिस कैसे बर्बाद हुई जी? नासिर दुर्रानी यहाँ आए थे, इंतहाई नेक नीयत आदमी, उन्होंने तो नाफिज कर दिया ना 2002 का पुलिस आर्डर, पख्तूनख्वा में आज भी नाफिज है। यहाँ क्यों नहीं नाफिज हो सकता? यहाँ बंदे फलां के अलीफों के, वजीर आला के, वजीर के, MPs के, MNS के, तो जुर्म तो वहीं का वहीं रहेगा। तो मेरिट वाले आप क्या थानेदार जो सीनियरिटी पे लगेगा, वो खान साहब ने तो एक दफा ये भी कह दिया था कि इलेक्शन होगा, SHO का इलेक्शन होगा, कहा था, मजाक ना समझें। वो शेरफ होता है जो ओवरलुक करता है, निगरानी करता है, और वो तजर्बा नाकाम हो चुका। सही है, ठीक है, चलिए आपने सीनियरिटी दिया। और मिसाल देता हूँ आपको, रिटायरमेंट से पहले जनरल कैनी नवाज शरीफ के पास गए, वो जीत चुके थे इलेक्शन, अभी उन्हें हल्फ उठाना था। उन्होंने नए आर्मी चीफ के बारे में उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है जैसे कि नवाज शरीफ साहब का चकमा देने का तरीका है कि सीनियर मोस्ट, क्योंकि वो जनरल राशिद को नहीं लगाना चाहते थे, जिन्हें मोस्ट कॉम्पिटेंट समझा जाता था। जनरल हारून इसलिए रह गए कि उन्होंने कुछ लॉबिंग की थी। तो मुझे जनरल साहब ने पूछा, ऐसे ही मेरा तो क्या ताल्लुक इन चीज़ों से है कि भाई लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा सर आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, इतलात आपके पास होती है मेरे पास होती हैं। उन्होंने कहा फिर भी, मैंने कहा कोई है जिसके ज़ाती ताल्लुकात हों? कोई है फौज में जिसकी शरीफ ख़ानदान से ताल्लुकात हों? अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने एक तारीख़ी फ़िक्र की। उन्होंने उनसे कहा, दो बातें बड़ी अहम कही थी, अगर तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं आइन के फ्रेमवर्क के अंदर करें, मुकर्रर मुद्दत के अंदर करें, और उसमें मजहबी जमातों को शामिल ना करें, दे विल टेक इट ओवर। और दूसरा ये कहा, उन्होंने कहा मैं सीनियरिटी पे लगाऊंगा, हालांकि उन्होंने नहीं लगाया सीनियरिटी पे। तो जनरल कैनी ने कहा सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस बोथ, ये है उसूल, सादा सा। तो फिर जिसको लगाया तो फिर क्या हुआ था, वो रिजल्ट्स भी हारून साहब सबके सामने हैं। चलिए, आपने आलमी मंजरनामे के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर दी है। मार्गोलिस बड़े फेमस कॉलम निगार हैं, उन्होंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया को एक्चुअली चीन से ख़तरा महसूस हो रहा है। मार्गोलिस इज़ द ओनली जर्नलिस्ट ऑन दिस प्लेनेट जिससे मिलने की ख्वाहिश कभी मेरे दिल में पैदा हुई है। सच ए ग्रेट राइटर, इतना गैर मुतस्सब, कैनेडियन है, अमेरिका में रहता है, बहुत अमीर आदमी है, अपनी ज़ाती दवाओं की फैक्ट्री से कंटेनर भर कर अफ़गानिस्तान भेजता रहा ज़ख्मियों के लिए। मार्गोलिस ने कमाल की तजवीज़ पेश की है। आपके पास कितने मिनट हैं? मेरे पास हारून साहब इस वक्त 4 मिनट बाकी। ठीक है। मार्गोलिस कहता है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये उसकी राय है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो बाइडन की, मगर इसमें उसे F ग्रेड मिलना चाहिए, ABCD नहीं, F ग्रेड। ये जो फ्रांस के साथ सौदा मंसूख किया, वो कहता है कि अमेरिका तो आज़ादी हासिल नहीं कर सकता था फ्रांस की फौजी मदद के बगैर, बरतानिया की कॉलोनी था ना अमेरिका, और $66 बिलियन का सौदा कैंसिल करा रहे अपने नेटो एलाई से, और उससे बात तक नहीं करते। और फ्रांस की जो इंडस्ट्री संभल सकती थी वो अब तबाही के किनारे पहुंच गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया को जो अमेरिका से आबदोज़ें मिलेंगी वो तो अभी नहीं मिलेंगी, उसमें वक्त लगेगा। ऑलरेडी अड्डा तो वहां है, वो तो उसकी 52वीं रियासत की तरह है जैसे इसराइल है, वो तो 6 से 8 साल लगेंगे। तो फिर वो देखे ना, वो बहुत पाकिस्तान आता रहा है, वो प्रो पाकिस्तान भी है, वो बिल्कुल गैर जानबदारी से लिखता है और यहाँ आता है, लोगों से मिलता रहा है। वो कहता है मेरे पास एक तजवीज़ है, इज़ एन ओल्ड मैन, वेरी रिस्पेक्टेड, कभी कभी लिखता है, वो पैसों की ज़रूरत नहीं है उसको। वो कहता है कि आई हैव ए प्रपोजल, जिससे अमेरिका का मसला भी हल हो जाएगा, चीन का मसला भी हल हो जाएगा, फ्रांस का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, क्या है? ऑस्ट्रेलिया का देखो क्या, व्हाट ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल। क्या वो कहता है चीनी जो हैं, अब फ्रांसीसी जख्म खुर्दा है, उनकी इंडस्ट्री तबाह, $66 बिलियन का सौदा कैंसिल हो जाना, इज इट ए जोक? बहुत बड़ा नुकसान है। वो कहता है मैं चीनियों से कहता हूं फ्रांसीसी आबदोज़ा खरीद ले। चीनियों का इसमें उसने इशारा किया, एक तो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूरोप में बढ़ जाएगा, दूसरा वो आप दे दें चीनी आबदोज़ों से तो बेहतर है ना, आपकी टेक्नोलॉजी एक स्टेप आगे चली जाएगी फ्रांस से आबदोज़ें परचेज करने के बाद। ठीक है, सही। और वो कहता है अमेरिका का भी एक मसला हल हो जाएगा, उसके इस्तेमारी ज़ौक़ की तस्कीन हो जाएगी।
اور اس کا بھی حل ہو جائے گا. آسٹریلیا کا جو خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے چائنا کو لے کر. ویسے اردوان نے یہ کہا تھا اور صحیح کہا تھا, چین نے تو کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا, کبھی غنڈہ گردی نہیں کی. یہ تو تم نے کی نا, کالب مارے, ریڈ انڈینز مارے, آسٹریلیا نے ابرجینز مارے. آسٹریلیا کہاں واقع ہے؟ آسٹریلیا تو مغرب کے کہیں قریب بھی نہیں ہے, دور ترین ملک ہے. وہ قبضہ کیا نا وہاں, پرانی نسل کو ختم کر دیا. وہ تھوڑے سے چند ہزار باقی ہیں, وہ ایڈکٹ پڑے رہتے ہیں جیسے یہاں ریڈ انڈینز پڑے رہتے ہیں. صحیح ہے, وقت ختم ہو گیا میرے پاس, اس کے ساتھ کیا رہوں. سب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.